السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ آپ لوگوں سے میں التجا کر رہا ہوں، برائے مہربانی جس کے پاس بھی میرا میسیج پہنچتا ہے، جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، وہ فوری طور پر اپنے گھر تشریف لے جائے اور 8 تاریخ کو عمران خان کے نامزد کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے۔ یہ ہمارے حقوق کی جنگ ہے، یہ ان 90% پاکستانیوں کی جنگ ہے جن کو آج 75 سالوں سے کیڑے مکوڑے سمجھا جا رہا ہے، جن کے ٹیکس کے پیسے سے یہ ملک چلتا ہے، ان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے غریب کی آواز عمران خان نے اٹھائی۔ عمران خان نے ان تمام مزدوروں کی آواز اٹھائی جن کو ان کا حق دلانا چاہتا تھا، لیکن اس کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی، اور اس کا جو سارا پلان تھا مستقبل کا، وہ سارا یعنی کہ وہیں پہ وہیں رک گیا۔ آپ سب سے میری گزارش ہے، جتنے بھی ٹیکسٹائل مزدور بھائی ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں، جہاں کہیں بھی ٹیکسٹائل کسی بھی شعبے میں ہیں، برائے مہربانی سب چھٹی لے کر اپنے گھروں کو ضرور جائیں۔ ایک دن کی قربانی دینی ہے اور پھر انشاءاللہ ہمیشہ کی آزادی ملے گی آپ لوگوں کو۔ اور جتنے بھی پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے ہیں، میری ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ آج یعنی کہ اپنے مالکان کو کہہ دیں کہ وہ کل ڈیوٹی پر نہیں آئیں گے، خواہ پمپ چلے یا نہ چلے، لیکن آپ لوگوں نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے اور عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ انتخابی نشان مختلف ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا انتخابی نشان کی نشاندہی کریں، اس کو ذہن نشین کریں، اور تاکہ جب آپ مہر لگانے جائیں تو اس نشان کے اوپر مہر لگائیں جو عمران خان کا نامزد کینڈیڈیٹ ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے لیے بہت محنت کی ہے، 25-26 سالہ جد و جہد ہے اس پارٹی کی، جس نے 2 پارٹی نظام کو ختم کیا اور ایک تیسری ایسی پارٹی ابھری جس نے ہمیشہ غریبوں کی آواز اٹھائی۔ اب عمران خان اپنی پہلی ٹرم میں جو کام کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے کچھ ایسے کام کیے تھے جن کے رزلٹ ٹھہر کے آنے تھے۔ ریاست مدینہ ایک دم نہیں قائم ہوتی، ریاست مدینہ کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، ساری کی ساری عوام کی ذہن سازی کی جائے گی، عوام اس نہج پر آ جائے گی کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے، ایماندار بن جائے، سچائی بولنے والی بن جائے، جھوٹ سے اجتناب کرے، سود سے اپنا چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کو یعنی کہ حکومت کے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے، اور وہ ایک ایسا روڈ میپ اس نے وضع کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والی جس کی بھی حکومت ہو وہ اس کو جاری رکھتی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا ہوا پاکستان امریکہ کو بہت چبھتا ہے، اسرائیل کو بہت چبھتا ہے، انڈیا کو بہت چبھتا ہے۔ یہ ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے۔ عمران خان نے کوشش کی کہ تمام مسلمانوں کی اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، مسلمانوں کو متحد کیا، ان کو ایک بیانیہ دیا کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا جو ہماری حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، ہمارے دلوں کی آزاری ہو رہی ہے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی حرمت کا کیس۔ عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہے جس نے اقوام متحدہ میں یعنی کہ بغیر کسی لکھے لکھائے اسکرپٹ کے، یعنی کہ اپنی دماغ سے، اپنے دل سے اس بات کو کہا کہ میرے آقا علیہ السلام کی حرمت ہمارے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ کیوں ہمارے دلوں کی دل آزاری کی جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ اقوام متحدہ میں بلند کرنے والا یہ عاشق رسول ہے۔ اس کا پیمانہ تو اللہ پاک کے پاس ہے کہ کون کتنا عاشق رسول ہے۔ تو اس نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ عالم اسلام کو جگایا، اور اقوام متحدہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ سال میں 1 مرتبہ مارچ کے مہینے میں اسلام فوبیا کا دن منایا جائے گا ہر سال۔ یہ اس بندے کی نیت اور کوشش کا نتیجہ تھا۔ اس سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا، اور اس کے علاوہ عمران خان نے آنے والی نسلوں کے لیے ڈیموں کی تعمیر کی ابتدا کی، اور یعنی کہ تعلیمی نظام کو یعنی انقلاب لانے کی کوشش کی، قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی، اور مدرسہ کے بچے جو پڑھتے ہیں، جو خیرات کے چندوں پہ چلتے ہیں، ان کو اپنے بچے کہا، اور ان کا بجٹ حکومتی بجٹ میں منظور کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے اس قوم کو ایک نئی آزادی کی امنگ دی۔ عمران خان نے اس قوم کو اتنا یعنی کہ سیلف میڈ بنا دیا کہ ہم اپنے آپ پر یعنی فخر کر سکتے ہیں۔
عمران خان نے اس قوم کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح ہونے سے بچایا۔ عمران خان نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ اسی دن سے عمران خان کے مخالف جو ہمارے ملک میں بھی موجود تھے اور جو ملک سے باہر تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے ایک ایسی سازش تیار کی کہ پاکستان کی وہ تمام جماعتیں جو تحریک انصاف کے خلاف تھیں ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو ایک جمہوری حملے کے نام سے ایک ایسی یعنی کہ لانگ مارچ کی ترغیب دی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جمہوری انداز میں کوئی لانگ مارچ ہو رہا، حالانکہ اس کے پیچھے ساری کی ساری پلاننگ امریکہ کے اور اس کے حواریوں کی تھی۔ جتنے بھی پی ڈی ایم میں جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری امریکہ کی غلام ہیں۔ بلاول بھٹو 16 ماہ کہاں سویا رہا، آج وہ میاں نواز شریف کو تانے دیتا ہے کہ تو پھر تجھے نکال دیا جائے گا، پھر تو مجھے کہے گا کیوں نکالا۔ یہ آپس میں فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تانو زنی بناوٹی انداز میں کر رہے ہیں۔ یہ کل پھر اکٹھے ہوں گے، پہلے بھی اکٹھے تھے اور کل پھر اکٹھے ہوں گے۔ یہ اکٹھے صرف عمران کے بغض میں ہوتے ہیں، انہیں ملک کی مفاد کوئی عزیز نہیں ہے۔ ان کی اربوں روپے کی پراپرٹیاں ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک کے باہر بھی ہیں۔ ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی، ذرا حیا نہیں آتی، یہ غریب کا کس طرح نعرہ لگاتے ہیں۔ اور میرے غریب بھائی بھی ان کے جلسوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا ملتا آپ لوگوں کو؟ یار 200-400 روپیہ مل جائے گا، 1000 مل جائے گا، 2000 مل جائے گا، پھر کیا کرو گے؟ یہ ایسے ظالم اور جانسا ساز اور جال ساز ہیں، میں کم از کم 35 سال ہو گئے ان کو دیکھتے ہوئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چاہتے تو سندھ میں انقلاب آ جاتا، 20 سال سے مسلسل حکومت کر رہے ہیں، سندھ میں ایسا انقلاب آتا کہ ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں، مسائل وہ سارے دور ہو جاتے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں کی۔ یہ اس قوم کو جان بوجھ کر ان پڑھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے یعنی کہ بچوں کو باہر کے ملکوں میں تعلیم دلواتے ہیں یا ایسے پرائیویٹ اداروں میں تعلیم دلواتے ہیں جن کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، لیکن میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ سرکاری اسکولوں میں دھکیل لیتے ہیں جہاں سرکاری اسکولوں کی اساتذہ کی اتنی گرومنگ نہیں ہوئی۔ ایسے اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں جن کی اپنی میٹرک سی گریڈ ہے، وہ کیا کسی کو ڈیلیور کریں گے؟ سارا تعلیمی نظام کا انہوں نے بٹھا جان بوجھ کر بٹھایا ہے، ہیلتھ کا بٹھا انہوں نے جان بوجھ کر بٹھایا ہے۔ کسی بھی تحصیل میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس میں کوئی ایسے اہم پیشنٹ کو یعنی کہ داخلہ مل سکے اور اس کا علاج ہو سکے۔ یعنی کسی بھی تحصیل میں اکاڑا سے اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے تو کہتے ہیں لاہور لے جائیں، اور ساہیوال سے کسی کو ایمرجنسی ہے تو کہتے ہیں نشتر لے جائیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہر ضلع میں، ہر ڈسٹرکٹ لیول میں، ہر تحصیل لیول میں ایک معیاری ہاسپٹل ہونا چاہیے تاکہ وہ مریض کی جان بچانے کے لیے تگدو کریں، جائے اس سے کہ وہ ایمبولینس میں جائیں اور راستے کے ٹریفک میں پھنس جائیں اور وہاں اس کی جان نکل جائے۔ ان لوگوں کو یہ اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، یہ لوگ خود اپنا علاج ادھر نہیں کرواتے۔ ان کو پتہ ہے پاکستان میں 2 نمبر میڈیسن تیار ہوتی ہیں، اس لیے پاکستان کی میڈیسن کھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ لوگ پھر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں ان تمام نون لیگ کے سپورٹروں کو، میرے بھائی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے سپورٹروں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کریں، اپنی مستقبل میں آنے والی اپنی نسلوں کے لیے دوبارہ نظر ثانی کریں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم آج نظر ثانی نہیں کریں گے، آج ہم اپنے دل سے بغض نہیں نکالیں گے تو یہ پھر لوگ پھر مسلط ہو جائیں گے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ یہ ملک سودی نظام سے نہیں چل سکتا، یہ انشاءاللہ خلافت راشدہ کے نظام سے چلے گا۔ یہ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں خلافت راشدہ کی بنیاد پڑے گی۔ میرا یہ دل کہہ رہا ہے جیسے یہ اس الیکشن میں انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے پی ٹی آئی جیتے گی، اور اس کے بعد آئینی ترمیم ہوں گی ہنگامی طور پر، اور خلافت راشدہ کی طرف ہم نے شفٹ ہونا ہے۔ اس پارلیمانی نظام میں کسی غریب کو انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ عدلیہ بھی بیکار ہے، یہ وکلا بھی بیکار ہیں، یہ انتظامیہ بھی بیکار ہے۔ ان سب کو ختم کرنا پڑے گا، ان سب کا بجٹ عوام پر لگانا پڑے گا، ان ساری چیزوں کو عام معافی کا اعلان کروانا پڑے گا۔ سوائے قتل کے مقدمے کے ہر بندے کو ایک دفعہ عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ کی چور ہیں، اور جو اربوں کے چور ہیں وہ آرام سے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، جن کو کورٹ بھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ سرٹیفائیڈ اشتہاری تھے، سرٹیفائیڈ چور تھے، ان لوگوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اور جو سرٹیفائیڈ ایماندار تھا اس کو آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیسا انصاف چل رہا ہے پورے پاکستان میں؟ یہ دوگلا انصاف ہے، یہ امیر کا الگ انصاف ہے اور غریب کا الگ انصاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنی آئندہ کی نسلوں کے بارے میں سوچیں، آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ہم مسلمانوں نے انشاءاللہ غزوہ ہند لڑنی ہے، ہم غزوہ ہند کی تیاری کریں۔ ہمیں انڈیا سے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، لڑائی کروا کر آزاد کرانا ہے۔ ہماری فوج نے کارگل کی جنگ میں جب انڈیا کو قابو کر لیا تھا تو یہی نواز شریف تھا جو گھٹنوں کے بل دوڑتا ہوا امریکہ کے پاس چلا گیا، بل کلنٹن کے پاس جا کے بیٹھ گیا، گڑ گڑانے لگا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ میری فوج نے کیا۔ حالانکہ ہماری فوج بڑی طاقتور فوج ہے اس وقت، یعنی کہ فوج نے
انڈیا کی شہرت کو قابو کر لیا تھا۔ اگر 2-4 دن اور فوج کو مل جاتے تو انشاءاللہ کشمیر کب کا آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن اسی نواز شریف نے جا کے بل کلنٹن کے قدموں میں جا کے سر رکھ دیا اور اپنی فوج پر سارا الزام دے دیا اور فوج کو بھی ودرا کروایا، اور جس سے اپنا بھی نقصان ہوا۔ اور جن لوگوں نے ہمارے شہادت دی، کرنل شیر خان نے، حالدار جان لالک صاحب جیسے جان نثاروں نے جو جانیں دی، ان کی جانوں پر یعنی انہوں نے سودا کیا، ان کی شہادت پر اس نے سودا کیا۔ یہ کیسا انسان ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہمارا سب کا بھگوان ایک ہی ہے، کوئی کسی طرح پکارتا ہے، کوئی کس طرح پکارتا ہے۔ یہ ہمیں فلسفہ سکھائے گا؟ جس نے کبھی کوئی بک نہیں پڑھی، جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، جس کو جو رٹا سسٹم کی پیداوار ہے، جو آمریت کی گود میں بیٹھ کر سیاست دان بنا ہے، جو آمریت کی گود میں بیٹھ کر اکانومسٹ بنا ہے، جو آمریت کی گود میں بیٹھ کر 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے، وہ آج ہمیں بھاشن دیتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں موٹر وے بنا دوں گا۔ اس کو موٹر وے کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں ہے۔ اس نے موٹر وے بنوایا ہے، اس میں بھی واردات ڈالی ہے۔ عام لوگوں کو نہیں پتہ کہ لاہور سے اسلام آباد کا جو موٹر وے بنا تھا، اس پر ہے پیٹرول پمپ جو تھے ہیز کول کمپنی کے تھے، جو اس کے کسی عزیز کے تھے، وہ سب کو پیٹرول پمپ اس نے بنوا کر دی۔ یہ اس طرح واردات ڈالتے ہیں، پہلے اس ایریا کی کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، اس ایریا میں پھر اپنا یعنی کہ زمینیں خریدتے ہیں، پھر اس میں وہ بزنس پلان لے کر آتے ہیں تاکہ انہی کو فائدہ ہو۔ آج برائلر 650 روپے سے نیچے آ نہیں رہا، یہ برائلر 70% انہی کے فارموں سے آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اے سی اور ڈی سی ان کے کنٹرول میں ہے۔ ہماری ساری کی ساری بیوروکریسی ان کی غلام ہے۔ بیوروکریسی کو عوام کا غلام ہونا چاہیے تھا، لیکن ساری کی ساری بیوروکریسی ان کی غلام ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اگلا گریڈ مل جائے، میں جتنی اچھی پالش کروں گا مجھے اگلا گریڈ مل جائے۔ یہاں تو گریڈ مل جائیں گے آپ لوگوں کو، لیکن قیامت والے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس قوم کے ساتھ تم نے جو ظلم کیا ہے، تم نے اپنے بینک اکاؤنٹس بھرے ہیں۔ جو لوگ بھی میک ڈونلڈ، کے ایف سی اور دوسرے ہوٹلوں پہ شام کو کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، کیا وہ حلال کی روزی سے کھا سکتے ہیں؟ کیا 2-3 ہزار کا 1-2 برگر کا بل ادا کر سکتا ہے کوئی غریب آدمی؟ کوئی حلال کمانے والا ایسا کھانا کھا سکتا ہے؟ یہ سب کے سب حرام کی کمائی والے جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پراڈو گاڑیوں میں، فارچونروں میں، مرسڈیز میں، ٹویوٹا کرولا میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور عیاشی سے اپنا کھانا کھاتے ہیں، ہزاروں کا بل ادا کرتے ہیں۔ یہ حلال روزی کمانے والا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ حرام کی روزی کمانے والے ہی زیادہ تر ایسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو اللہ پوچھے گا۔ انہوں نے لوگوں کا خون نچوڑا ہے، انہوں نے اس قوم کی دکھتی رگت کو یعنی کہ پکڑا ہے۔ آج میں تمام مل مزدوروں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں انشاءاللہ الیکشن کے بعد آپ لوگوں کا کیس ضرور لڑوں گا۔ میں سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کروں گا کہ ان لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ میں انشاءاللہ اگر سپریم کورٹ نے میرے انصاف نہیں دیا تو میں انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤں گا، لیبر ایکٹ کے مطابق ان پر سرمایہ داروں پر کیس کروں گا۔ یہ کیوں نہیں ورکروں کو ان کا حق ادا کرتے؟ کیوں 8 گھنٹے کی لیبر کو یعنی کہ جو حکومت نے مقرر کی ہے 8 گھنٹے کی جو دیہڑی ہے جو بتا لگاتا ہے مہینے کی، اس کی سیلری 32,000 ہے، کیوں نہیں ابھی تک 32,000 دے رہے؟ کتنے ایسے ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو ابھی تک 32,000 نہیں دے رہے؟ ان کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، ان کو 32,000 روپیہ نہیں دے رہے۔ اور ان تمام مزدوروں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو پورے ملک کے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جس میں مستری ہیں، رنگ ساز ہیں، کارپینٹر ہیں، اور بھی یعنی مختلف قسم کے دیہڑی کرنے والے جو سارا دن کھڑے رہتے ہیں اور جن کو کوئی دیہڑی نہیں ملتی، شام کو بیچارے مایوسی کی حالت میں گھروں کو لوٹتے ہیں۔ میں ان تمام ریلوے اسٹیشن پر موجود کلیوں کو یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، پلیز اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی آواز اٹھائیں۔ اور میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی مسلسل آواز اٹھاؤں گا، آپ لوگوں کو مستقل کرواؤں گا، آپ لوگوں کو مستقل راشن کارڈ ملنا چاہیے۔ آپ لوگ جو ریلوے اسٹیشنوں پہ لوڈنگ کا کام کرتے ہیں انتہائی یعنی کہ مظلوم طبقہ ہے، اور جتنے بھی پاکستان کے یعنی کہ پیسنجرس گاڑیوں میں جو فیری والے پھرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں فروخت کرتے ہیں پھرتے ہیں، مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے۔ بیچارے ہر گاڑی میں آوازیں لگاتے ہیں لیکن ان کو وہ رسپانس نہیں ملتا۔ کوئی اکا دکا کوئی مسافر کوئی چیز لے کر کھاتا ہے، پتہ نہیں کتنی گاڑیوں میں دھکے کھاتے ہیں سارا دن۔ ان کے لیے بھی حکومتی کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی پورے پاکستان میں لوگ ابھی تک جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے بیچاروں؟ ان کے پاس سے امیر لوگ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنے مظلوم لوگ ہیں، ان کو اپنا گھر کیوں نہیں ملتا؟ ان کو بھی اپنا گھر ملنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ عمران خان کی حکومت برسر اقتدار آئے گی اور ضرور آئے گی، مجھے انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہوا ہے کہ عمران خان نے دوبارہ آنا ہے تو ان لوگوں کے گھروں کو پریورٹی طور پر ان کے کیس لڑوں گا میں اور ان کو گھر بنوا کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ
جتنے بھی پیٹرول پمپ پر کام کر رہے ہیں ان سے 12-12 24 گھنٹے نوکری ڈیوٹی لی جاتی ہے اور ان کو بہت کم سیلری دی جاتی ہے. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کرپشن کریں اور یہ بیچارے پھر کرپشن بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو بھی 8 گھنٹے کی جو ڈیوٹی ہونی چاہیے اور ان کی بھی 32,000 کم سے کم سیلری ہو جو وفاق نے مقرر کی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے یعنی کہ بس کنڈکٹر ہیں، چنگچی رکشہ چلانے والے ہیں، آٹو رکشہ چلانے والے ہیں، یہ بھی انتہائی مظلوم طبقہ ہے. سارا دن محنت کرتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. ان سب سے میری یہ گزارش ہے، ایک تو 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں اور اللہ سے مانگا کریں، اور اس انقلاب جو آنے والا ہے اس الیکشن میں، اس انقلاب میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں اور عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. آپ لوگوں سے میری انتہائی یہی گزارش ہے کہ ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنے آپ کو جگائیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور جتنے بھی اور مزدور ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ والے مزدور، پلے دار منڈیوں میں کام کرتے ہیں، اور جتنے بھی یعنی کہ آٹو موبائل رکشہ کی جو اسپیئر پارٹ کی دکان ہے، مینٹیننس کی دکان ہے، مکینک کی دکان ہے، جس میں بھی جتنے بچے کام کرتے ہیں، ان تمام بچوں کو انشاءاللہ آنے والی گورنمنٹ میں اپنی تحویل ملے گی. ان تمام بچوں کی تعلیم کو 100% یقینی بنائے گی. اور لیبر قوانین جو اس ملک میں لاگو نہیں ہیں، ان لیبر قوانین کو لاگو کیا جائے گا. ہر مزدور کو اس کا حق ملے گا انشاءاللہ. ایسی لیبر کورٹیں بنیں گی ہر انڈسٹری ایریا میں جہاں مزدور اپنی جا کے داد رسی کر سکے گا اور اس کو اس کی داد رسی کے مطابق اس کو جو بھی اس کے واجبات ہوں گا انشاءاللہ ضرور ملیں گے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے، غریب طبقہ اکٹھا ہوگا. پاکستان کا 90% طبقہ ایک عام گھروں میں رہتا ہے اور 10% ایسا طبقہ ہے جس نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ ڈیفینس میں رہتا ہے، بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے، ڈی ایچ اے میں رہتا ہے اور کینٹ ایریے میں رہتا ہے. سب سے زیادہ مراد یافتہ طبقہ ہے یہ. ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ ان غریبوں کا بھی سوچ لیں، کوئی زکوٰۃ اپنی پراپر ادا کر لیں. اگر یہ زکوٰۃ اپنی پراپر ادا کر لیں تو کوئی بھی آج پاکستان میں بھکاری نہ رہے. لیکن نہیں، زکوٰۃ میں بھی چوری کر رہے ہیں. جس نے زکوٰۃ میں چوری کی وہ اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، سراسر اپنے یعنی کہ فرض سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اس کی کہاں نمازیں قبول ہوں گی، کہاں اس کے صدقے قبول ہوں گے جو پراپر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پراپر عشر ادا نہیں کرتا. پھر ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ یا اللہ وقت پر بارشیں نہیں ہوتی. یہ سب اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہیں. ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو میرے آپ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہیں، 8 فروری کا دن شب معراج کا دن ہے، بڑی مبارک رات ہے. اس مبارک رات کی برکت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنا ووٹ ضرور استعمال کریں اور عمران خان کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں. اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے کسی شخص کو ووٹ نہ دیں. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، یہ امریکہ کی عاشرباد سے دوبارہ آنا چاہتے ہیں. یہ امریکہ کی غلامی کریں گے اور اس قوم کو نہ انہوں نے پڑھنے دینا ہے، نہ اس قوم کو انہوں نے ہیلتھ میں انہوں نے ترقی دینی ہے. یہ انہوں نے اس قوم کو اسی حالت میں رکھنا ہے اور پرکشش نعرے ضرور لگائیں گے لیکن یہ اس قوم کو جھانسا دے رہے ہیں. یہ بلاول بھٹو آج کس منہ سے یہ میاں نواز شریف پر تنقید کر رہا ہے؟ 16 ماہ وزارت خارجہ سنبھالی اس نے غیر ملکی دورے کری ہے. غیر ملکی دوروں میں اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ مجھے لے کر آئیں کس طریقے سے میں آپ لوگوں کی زیادہ اچھی خدمت کر سکوں گا. یہ ایسے منحوس چہرے ہیں جن سے انسان کو نفرت کرنی چاہیے. ان کو اتنا پیسہ ہے ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس، انہیں خود علم نہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہر چیز میں ان کے ہاتھ ہے، ہر چیز میں ان کا کمیشن ہے. تو میرے تمام پاکستانی 25 کروڑ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آج کا ویلاگ اس لیے لمبا ہو گیا کہ میں آپ لوگوں سے آخری ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں بھی اس مہم میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. ہماری جو آرمی ہے بڑی مضبوط آرمی ہے. اللہ پاک ہماری آرمی کو متحد رکھے، اکٹھا رکھے. ہماری اس آرمی نے غزوہ ہند لڑنی ہے. ہم اپنے آرمی کو سیلیوٹ کرتے ہیں. اس آرمی کی عزت نفس کو اللہ پاک دوبارہ بحال کرائے گا انشاءاللہ. آرمی والوں کو بھی چاہیے، جنرل عاصم منیر کو بھی چاہیے کہ اپنی یعنی کہ خیالات اور اپنے پلان کو دوبارہ ری وزٹ کریں. سر آپ ہمارے کمانڈر ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں. سر آپ نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا؟ آج وقتی طور پر سٹاک ایکسچینج تو اوپر جا رہا ہے، 66,000 کی پوائنٹس کی نفسیاتی عبور کر رہا ہے. کب سے خبریں سن رہے ہیں لیکن کبھی عوام کی غربت کا سٹاک ایکسچینج آپ نے چیک کیا؟ عوام کی غربت کا سٹاک ایکسچینج تو کروڑوں ہندسوں سے عبور کر چکا ہے. اس کی حالت زار پر کسی نے رحم کیا؟ تو آپ سب سے گزارش ہے اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں. اور 8 تاریخ کو شب معراج بھی ہے اور شب معراج میں دعائیں بھی کریں. اللہ پاک ہم پر ایسا حکمران لے کے آئے جو اس تمام لوگوں کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا ہو، تمام لوگوں کا درد رکھنے والا ہو.
پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا ہو، وہ ابھی تک ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے عمران خان، وہ ہے عمران خان۔ عمران خان ہماری پہلی اور اب آخری چوائس ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے اللہ پاک اپنا کون اللہ والا بندہ لے کے آئے گا۔ ان لوگوں سے یہ نظام نہیں چلنا، انشاءاللہ کسی اللہ والے نے یہ نظام چلانا ہے اور خلافت راشدہ کی بنیاد پر یہ ملک چلانا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 170 ضلع ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے آنے والی جو گورنمنٹ آئے گی وہ اس میں ترمیم کرے گی، اور یہ 170 ضلعوں کے 42 صوبے بنتے ہیں، یعنی ایک صوبے میں 4 ضلع ہوں گے، چھوٹے یونٹ ہوں گے، زیادہ کنٹرول ہوگا، زیادہ سسٹم بہتر ہوگا، جو ڈائریکٹ اپنے یعنی کہ امیر المومنین کو رپورٹ کریں گے، اور ایسا شریعت کا نظام آئے گا، ایسا جوڈیشری کا نظام آئے گا جس میں مفتی حضرات ہوں گے جوڈیشری میں، جو یعنی کہ وقت پر وقت فیصلہ کر سکیں اسلام کے مطابق کیا سزا ہونی چاہیے۔ ہمارے اس نظام میں انصاف نہیں مل سکتا، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے، اس نظام کو جس طرح مولڈ کریں طاقتور حلقے یہ اسی طرح مولڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے اسی نظام کو رائج کیا۔ تو ہم بھی وہی نظام ہے، وہی شریعت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 رجب شب معراج کی برکات سے ہمارے اندر ایک اصلاح کا ذریعہ عطا فرمائے، ہم سب کو مشترکہ طور پر پچھلی زندگی پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو متحد ہو کر ایک پاکستانی بن کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ہمیں اللہ پاک ہم سے ان کو نیست و نابود کرا دے، ان کی آنکھوں میں ہم آنکھیں ڈال کر جی سکیں، اور ہمیں خوددار پاکستانی کے طور پر پاکستان کو اتنا سر بلند کریں کہ خلافت عثمانیہ جو بحال ہونے والی ہے اس سے ملا دیں، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، پوری دنیا میں میرے آقا علیہ السلام کی ہر سنت زندہ کرنے والے بن جائیں، میرے آقا علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں گونجے، میرے آقا علیہ السلام کی یہ جو شریعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کا جو اسوائے حسنہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی جو سنت ہے، اس کے مطابق دنیا کے 6.5 ارب تمام لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویلا کو غور سے سنیں، دوسرے ساتھیوں تک پہنچائیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا یہی مقصد ہے۔ آج جتنے بھی یوٹیوبر پر یعنی کہ تبصرے پیش کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کے بارے میں پیش کر رہے ہیں، انہی سیاستدانوں، انہی ریٹائرڈ جرنیلوں، انہی ریٹائرڈ ججوں، انہی ریٹائرڈ بیوروکریسی، یعنی کہ جنہوں نے کچھ نہیں دیا، تو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس قوم کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی غریب آدمی کی آواز اٹھائی نہیں، مسلسل آواز نہیں اٹھائی۔ میں انشاءاللہ میرا زندگی کا آخری سانس تک آپ لوگوں کی مسلسل آواز اٹھاؤں گا، اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد 2-3 ماہ اس گورنمنٹ کو دیے جائیں گے، اور پھر مزدوروں کے حقوق کے لیے میں انشاءاللہ سپریم کورٹ میں رٹ دائر کروں گا، پٹیشن فائل کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کو آپ لوگ حقوق جو ہیں، جو جن کی EOBI رجسٹریشن نہیں ہوئی، جن کو ابھی تک یعنی کہ اس مزدور کا سٹیٹس نہیں ملا جو اسے ملنا چاہیے تھا، انشاءاللہ تمام ادارے پاکستان کے پرائیویٹ ادارے کوئی بھی ادارہ ہو، فیکٹری ہو، وہ انشاءاللہ ورکروں کو ضرور رجسٹر کرے گی، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان کا مزدور ترقی کرے گا، پاکستان کا مزدور پاکستان میں رہ کر پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔